بابری مسجد بناؤ جمہوریت بچاؤ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہماری تقریر کا عنوان بابری بناؤ جمہوریت بچاؤ ہے۔ ہم نے یہ عنوان بالقصد منتخب کیا ہے۔ آج جب ہمارا ملک اللہ کے گھر کے بارے میں خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، سیاسی لیڈران اور قومی رہبران سہمے ہوئے فکر مندی کے شکار ہیں، تنظیمی ذمہ داران اور مذہبی پیشوایان بھی شش و پنج کی حالت سے دوچار ہیں، ایسے وقت میں ہمارا منتخب عنوان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک اس وقت دو طرح کے نظریے کا شکار ہے، جمہوری نظریہ اور دوسرا ہندوتوا نظریہ۔ جمہوری نظریہ جو ہمارے ملک کا دستوری نظریہ ہے، اس کا مطلب ہے غیر مذہبی حکومت، یعنی ایسا نظام مملکت جس میں ملک کا کوئی مذہب نہ ہو لیکن ہر مذہب کا وہ احترام کرتا ہو، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو وہاں پر مکمل آزادی حاصل ہو، اس میں عوامی آراء کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے دستوری نظام پر فخر ہے۔ دنیا میں اس طرح کا سب سے پہلا منظم جمہوری نظام مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ دوسرا ہندوتوا نظریہ ہے۔ ہندوتوا نظریہ جو جرمن اور اٹلی کا نظریہ ہے، اسی نظریے کو فاشزم اور فسطائیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اکثریتی طبقے پر مشتمل ایسا اقتدار جس میں اقلیتوں کو کوئی اہمیت حاصل نہ ہو۔ ہمارے ملک میں ہندوتوا ایک سنگھی اور سیاسی نظریہ ہے جس میں اقتدار کے بل پر سب کو غلام بنانے کی سازش چل رہی ہے۔ یہ ایک فاشسٹ نظریہ ہے جس کو ہر چیز پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس میں کوئی بھی مذہب اور مذہبی اصول قابل قدر نہیں۔ اس میں دیگر مذاہب کے ماننے والے اور ان کی عبادت گاہیں، شعار اور ثقافتیں قابل ذلت اور مذمت سمجھی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کی بی جے پی حکومت ہندوتوا یعنی جرمن کے ہٹلر اور اٹلی کے مسولینی کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ وہ باہم نفرت پیدا کر کے ایک کو دوسرے کمیونٹی سے لڑا کر ہمیشہ حکومت میں قائم رہنا چاہتی ہیں۔ پورے ملک میں آباد تمام کمیونٹیوں کے ماننے والوں کے اختیارات، حقوق، نشانات اور شعائر سب کو مٹا دینا چاہتی ہے۔ یو پی، دلی، ہریانہ، راجستھان، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، منی پور اور بہار وغیرہ ریاستوں میں اس ایجنڈے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ بابری مسجد۔ ہمارے ملک میں ہندوتوا نظریہ کے پجاری فاشسٹ عناصر کھل کر جمہوریت کی مخالفت اور عوامی حقوق کا انکار کرنے لگے ہیں۔ اسی نظریے کے حامل نتھو رام گوڈسے نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو سرعام قتل کر دیا تھا، اور جمہوریت کی نشانی بابری مسجد بھی اسی نظریے کے پرستاروں کے ظلم کا شکار ہوئی ہے، اور دیگر ساری عبادت گاہیں بھی ان کے گندے عزائم کے نشانے پر ہیں۔ بابری مسجد کو 1528 میں بابر بادشاہ کے گورنر میر باقی نے فوجیوں کی عبادت کے لیے ایودھیا میں بنائی تھی، جہاں نہ کوئی مندر تھا نہ کوئی عمارت تھی، ایک خالی جگہ تھی جہاں مسجد بنائی گئی۔ بعد میں چل کر وہی مسجد بابری مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ 1528 سے مغلیہ حکمرانوں کے دور میں بابری مسجد ہی تھی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں بھی یہ مسجد بابری مسجد ہی کے نام سے محفوظ رہی۔ 1528 سے 1949 تک بابری مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ اور صرف اللہ کا گھر تھی۔ وہاں نہ تو کسی مندر کا کوئی دعویٰ تھا اور نہ ہی رام جنم بھومی کا کوئی نام و نشان۔ آزادی کے بعد اپنے آپ کو سیکولر کہلانے والی کانگریس حکومت میں بھی 2 سال تک بابری مسجد ہی بن کر محفوظ رہی۔ 1949 میں بابری مسجد پر مندر کا دعویٰ کیا گیا۔ 1949 میں پنڈت نہرو کے دور حکومت میں 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی رات میں بابری مسجد میں مورتی رکھی گئی اور ڈرامائی انداز میں من گھڑت کہانیوں اور جھوٹے اور بناوٹی خوابوں کو بنیاد بنا کر مسجد کو مندر بنانے کی سازش کی گئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت نہرو
اور دیگر کانگریسی وزراء اور ہندوتوا وادی دہشت گرد ہندوتوا ایجنڈے کو محفوظ طریقے سے آگے بڑھانے میں مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ 6 دسمبر 1992 کو RSS سنگھ پریوار کے گنڈوں نے اجتماعی طور پر 550 سالہ پرانی بابری مسجد کو منصوبہ بند طریقے سے شہید کر دیا۔ 8 دسمبر 1992 کو ہمارے ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اسی مقام پر دوبارہ بابری مسجد تعمیر کر کے مسلمانوں کو دی جائے گی۔ اخبار اور ٹی وی والوں نے مسلمانوں کے لیے آنسو بہائے اور مسلمانوں نے ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے خاموشی اختیار کی، لیکن وہ وعدہ آج تک پورا نہیں کیا گیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جسٹس لیبراہن کمیشن نے 8 کروڑ روپے خرچ کر کے اڈوانی اور واجپئی کے ساتھ 68 ملزموں کی لسٹ کانگریس حکومت کو پیش کی، مگر کانگریس حکومت نے لیبراہن کمیشن رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا۔ مقدمہ پر مقدمہ چلنے کے بعد 31 ستمبر 2010 کو جب الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے بابری مسجد کا فیصلہ کیا تو عدل و انصاف اور ریکارڈ کے خلاف بابری مسجد کی زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دی۔ اس کے 9 سال بعد 9 نومبر 2019 کو جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو سب کچھ قبول کرنے، دلائل و شواہد اور دستاویزات کو دیکھنے اور ماننے کے باوجود بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کے لیے دے دیا۔ اس دن دنیا کی تاریخ میں ناانصافی کی سب سے گندی مثال قائم کی گئی۔ اس تاریخ کو ہر ہندوستانی یوم ناانصافی کے نام سے مناتی ہیں اور بابری مسجد کو انصاف ملنے تک یہ دن منایا جاتا رہے گا۔ شہادت کے 28 سالوں کے بعد جن مجرموں نے دن کے اجالے میں ساری دنیا کے سامنے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، جس کا میسج اخباروں میں چھپا، چینلوں میں دکھایا گیا، ریڈیو میں ہر انسان نے سنا تھا، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI کورٹ کے لکھنؤ بینچ نے 16 فوت شدہ مجرموں کے علاوہ باقی 32 باحیات مجرموں کو بھی یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ یہ حملہ منظم اور منصوبہ بند نہیں تھا، جبکہ پورے ملک کے سامنے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی، کلیان سنگھ جیسے لوگوں کے زہرناک بیانات، فتنہ انگیز یاترائیں اور کھلے عام فسادی سازشیں کھلی کتاب کی طرح واضح ہیں۔ بابری مسجد کیس کی نگرانی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں سے ملک اور نسل پر بہت ہی غلط اثر مرتب ہوگا۔ بابری مسجد کی شہادت صرف ایک مسجد کی شہادت نہیں ہے، یہ دراصل جمہوریت کی شہادت تھی۔ بابری مسجد کی شہادت ملک میں گنگا جمنی تہذیب کی شہادت تھی۔ بابری مسجد کی شہادت ہندو مسلم یکجہتی کی شہادت تھی۔ بابری مسجد کی شہادت ہندوؤں کی جیت نہیں، انصاف پسند 125 کروڑ ہندوستانیوں کی ہار تھی۔ بابری مسجد پر فیصلہ دنیا بھر میں ہندوستانی عدالت کی رسوائی اور غیر منصفانہ فیصلوں کی تاریخ تھی۔ اس فیصلے نے تمام ہندوستانی عوام کے اعتماد کو سپریم کورٹ پر سے کمزور کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ غیر منصفانہ فیصلہ سپریم کورٹ کے اوپر حکومتی دباؤ اور ججوں کے بکاؤ کی تاریخ بن گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، بابری مسجد کے مجرموں کی CBI کورٹ سے رہائی انتہائی درجے کی دلالی اور عدل و انصاف کے ساتھ پرلے درجے کی بے غیرتی کا مظاہرہ تھا۔ بابری مسجد کے مجرموں کی رہائی دراصل ڈاکوؤں، گنڈوں، ظالموں، لٹیروں، دستور کے دشمنوں اور ملک کے ساتھ غداری کرنے والوں کو حوصلہ بڑھانے اور مجرموں کو حمایت مہیا کرنے کی ایک تاریخ بن گئی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ اسلام اور اہل حق کے خلاف اس طرح کے مظالم انجام دیتے رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں ہندوتوا اور فسطائیت کے پرستار سنگھ پریوار ان ساری سرگرمیوں کا ذمہ دار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بیان موجود ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں۔ ان کو صرف اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو آپس میں ایک کو دوسرے سے نہیں روکتا رہتا، تو عبادت خانے، گرجے، عیسائیوں کے معابد اور مساجد ڈھا دی جاتی، جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا
ضرور اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کی مدد کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والے اور بڑے غلبے والے ہیں۔ ایک طرف بابری مسجد کے حقائق ہیں، یہ مسجد تھی، اس میں زبردستی مورتی رکھی گئی، اس کو غیر قانونی طور پر شہید کیا گیا اور یہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، یہ سب ناقابل انکار حقائق ہیں۔ دوسری طرف من گھڑت کہانیاں اور جھوٹے پروپیگنڈے ہیں کہ وہاں رام پیدا ہو گیا، جبکہ رام کا وجود ہی مشتبہ ہے۔ اس کے پیدا ہونے کے استھان کے بارے میں بھی بے شمار اختلافات ہیں۔ وہ مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی اور وہاں مندر بنانا چاہیے، جبکہ اس کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ ایک مجرمانہ کہانی اور خلاف حقائق رائے زنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس پر مختلف لوگوں کی مختلف آراء بھی موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بابری مسجد کسی فرد یا جماعت کی جاگیر ہے یا کسی آدمی کی خاندانی وراثت ہے جو من میں آئے رائے دے اور جیسا چاہے اس کو بیچ سکے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسلم امت کی امانت ہے، وقف کی ہوئی زمین ہے جو مسجد تھی، ہے اور رہے گی۔ اس کو فوراً تعمیر کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ مسلمان خاموش کیوں ہیں؟ آج مسلمانوں کی خاموشی کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا۔ ان دیش اور امن کے دشمنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان اس لیے خاموش نہیں ہے کہ وہ ڈرپوک، بزدل یا کم ہمت ہیں، یا مسلمانوں کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں۔ مسلمان آج بھی اپنا حق لینا جانتے ہیں، لیکن وہ خاموش صرف اس لیے ہیں کہ وہ ملک کے ماحول کو خراب کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ عدل و انصاف اور امن و سلامتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ہر مسئلے کو قانونی سطح پر حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سنگ کے گنڈے اور بی جے پی حکومت اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب بہت ہو گیا، اب حکومت کو ہوش میں آ جانا چاہیے۔ اب اگر دوبارہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، وقف جائیداد، مسجد یا مدرسہ، عبادت خانے یا مسلم اوقاف کو نشانہ بنایا گیا، جیسا کہ آج متھرا اور کاشی کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، تو مسلمان اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مسلمان جمہوری طریقے سے ہر طرح کی قانونی لڑائی کے لیے تیار رہیں گے اور وقت آنے پر ملک، دستور اور امن کے دشمن سنگ کے گنڈوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بابری مسجد سے دستبرداری کسی بھی صورت میں ناممکن ہے۔ اگر آج فسطائی جماعتوں نے اپنی طاقت اور اقتدار کو استعمال کر کے وہاں مندر بنا بھی لیا، تو ہم اس کی بازیابی کے لیے لڑائی لڑتے رہیں گے، اور جب بھی صحیح وقت آئے گا ہم قانونی طور پر وہاں دوبارہ مسجد ضرور بنائیں گے، کیونکہ یہ صرف ایک مسجد کی لڑائی نہیں ہے، یہ حق و باطل اور ظلم و انصاف کی لڑائی ہے۔ یہ 125 کروڑ ہندوستانیوں کے جمہوری حقوق کی لڑائی ہے، جو ہر مسلمان اور انصاف پسند ہر ہندوستانی اپنی زندگی کے آخری لمحات تک لڑتے رہیں گے۔ بابری مسجد ہمارے ملک کی جمہوریت کی پہچان ہے۔ جمہوریت کی نشانی کی حفاظت ہم کو ہی کرنی ہے۔ حق و انصاف یہی ہے کہ بابری مسجد دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر کی جائے۔ بابری مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پر کسی مخلوق کا عمل دخل منظور نہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا بابری مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی، بابری مسجد میں مورتی زبردستی رکھی گئی، بابری مسجد کو مجرمانہ طور پر شہید کیا گیا، تو پھر بابری مسجد کس کا حق ہے اور بابری مسجد کس کو ملنی چاہیے، اور کیوں مجرموں کو سزا نہیں ملے گی؟ بغیر کسی گواہ اور ثبوت کے توڑنے والے مجرموں کو فوراً سزا دی جائے۔ ہم مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، کیونکہ شاعر اللہ کی عظمت کا تحفظ ہم انصاف پسند شہریوں اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو لوگ اللہ کے شاعر عبادت گاہوں کی عظمت کی حفاظت کرتے ہیں انہی کے پاس تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دنیا کا ظالم ترین انسان وہ ہے جو اللہ کے گھر یعنی مسجدوں میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں اور ویران کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمیں متحرک اور فعال کارکردگی کی ضرورت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم ترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور اس کی بربادی کی کوشش کرے۔ مسجد کو ڈھانے والے سب سے بڑے ظالم اور ظالم کا ساتھ دینے والے جہنمی ہیں۔ نا امیدی کی ضرورت نہیں۔ جمہوری عظمت کی نشانی، اسلامی شاعر کی پہچان اور ملکی تشخص کی یادگار بابری مسجد ہم دوبارہ ضرور تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہی نہیں، پورا یقین ہے، اور یہی یقین ہم اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نا امیدی سے منع فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
انہ هو الغفور الرحیم۔ اعلان کر دیجئے اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے میرے بندوں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، بلا شبہ وہ بہت معاف کرنے والے اور بے حد مہربان ہیں۔ اس آیت کریمہ کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ایک مرتبہ ظلم سہ کر، مسجد شہید کروا کر، بزدلی دکھا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے، اس کو پھر سے نہیں دہرانا ہے، اب دوبارہ اسی راستے پر نہیں چلنا ہے، اب اللہ تعالیٰ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہمارے پچھلے گناہوں اور گستاخیوں کو معاف فرما دیں گے۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امری قد جعل اللہ لكل شيء قدرا۔ جو شخص بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو حل کرنے والا ہے، لیکن ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں، ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی ہمارے لیے فسطائیت کے خلاف لڑ رہے ہیں، احتجاجات کر رہے ہیں، سنگ کے خلاف دست و گریباں ہیں۔ آج کسان، دلت، آدیواسی اور دوسری ساری کمیونٹی کے لوگ پریشانی کے شکار ہیں۔ ہمارا ملک اور دستور خطرے میں ہے۔ جمہوریت کو ختم کر دینے کی سازش چل رہی ہے۔ دیش کے 125 کروڑ لوگوں کو لڑا کر ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی تیاری عروج پر ہے۔ یکے بعد دیگرے ہماری عبادت گاہیں، مسجدیں، اسلامی شعائر، مسلم معاصر اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی سازشیں عروج پر ہیں۔ ایسے حالات میں کیا ہم خاموش رہیں گے؟ یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے خلاف اتنی سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ آئیے مضبوط بنیں، حوصلہ جٹائیں اور آگے بڑھیں۔ عدل و انصاف کا دامن تھام کر اس عظیم ملک ہندوستان میں ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پیغام کو عام کریں گے اور یہ عہد کریں کہ بابری مسجد اور ہر مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے جمہوری طریقے سے ہر طرح کی قانونی لڑائی اور کارروائی جاری رکھیں گے۔ ہماری خاموشی ہی فسطائیت کو مضبوط کرنے کی وجہ بنی ہے۔ خاموشی توڑ کر پوری امت میں بیداری پیدا کریں گے اور ملک کو صحیح رخ پر آگے بڑھائیں گے۔ ہماری باہمی تفریق اور بکھراؤ نے ہمیں کمزور بنا دیا ہے۔ ہم ایک اتحادی قوت بن کر انصاف کے لیے منظم طریقے سے قدم آگے بڑھائیں گے۔ ہم تمام پسماندہ طبقات کو اپنے ساتھ میں جوڑ کر ایک مضبوط طاقت کی شکل میں ملک کی سالمیت اور دستور کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشش جاری رکھیں گے۔ ہم نہ کسی طاقت سے مرعوب ہوں گے اور نہ ہی کسی بھی حالت میں نا امیدی کا شکار بنیں گے۔ حوصلہ اور جرأت کے ساتھ نڈر اور بے خوف ہو کر بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور انصاف کی بحالی اور ظلم و ناانصافی کے اختتام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔